توحید کی تین بڑی قسمیں ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الحقوق۔ ان تینوں اقسام میں سے توحید فی الصفات کے ذیل ایک عنوان توحید فی العلم کے عنوان سے مجھے عنوان دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے علم میں اکیلا اور یکتا وحدہ لا شریک لہ ماننا توحید فی العلم ہے، اور اس کے علم میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا کسی اور کو وہ علم کی صفت دینا جو اللہ کی ہے، شرک فی العلم کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت ہی وسیع ہے۔ وہ اس اللہ کے علم کی شان تو یہ ہے کہ وہ ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ اس کے لیے ظاہر اور باطن برابر ہے تو بالکل صحیح ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اے فرشتوں، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کہتے ہو اور جو بات چھپاتے ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری بات کو بھی جانتا ہے اور باطنی چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ انہی الفاظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر دہرایا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس بات کو جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اے لوگو، جو بات تمہارے نفسوں میں ہے اس کو چاہے تم چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہ اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی ہر بات کو جانتا ہے۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد بار بیان فرمائے ہیں، 40 سے زیادہ آیات موجود ہیں۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور۔ سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور۔ سورہ حدید سورہ نمبر 57 اور آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علیم بذات الصدور۔ تمام آیات سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی الفاظ کو دہراتا ہے انہ علیم بذات الصدور۔ سورہ شورى سورہ 42 آیت نمبر سورہ شورى سورہ 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور۔ اسی طرح مختلف الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ متعدد بار سورہ تغابن میں، سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ آیت نمبر 13 میں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اے لوگو تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، دونوں برابر ہے، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، دلوں کے ارادے کو جاننے والا ہے، دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔
تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے. یہ صفت اللہ علیم الخبیر کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. اگر ہم اس صفت میں کسی اور کو شریک کریں گے تو یہ شرک فی العلم کہلائے گا, اور اگر اس صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا اور یکتا مانیں گے تو یہ توحید فی العلم کہلائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, ہر چیز اس کے علم میں ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح بتایا, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اے لوگوں تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بار بار دہرایا. کئی آیات موجود ہیں, بہت گہرائی ہے, بہت تفصیل ہے, لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم ان ہر تفصیل میں جا سکیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جس سے نہ کوئی چیز زمین میں مخفی ہے اور نہ آسمان میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے, کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے, نہ زمین میں نہ آسمان میں. آپ ذرا منظر دیکھیں زمین کا, نظارہ کریں ذرا آسمانوں کا, کتنی اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی زمین کے اندر, کتنی چیزیں آسمان میں رکھی, کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں. ہر ایک چیز کا علم اس کے پاس ہے. اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے. اللہ کے علم میں یہ اللہ کی ایک صفت ہے. اس صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا اور رکھتا مانا توحید فی العلم ہے, اور اس کے اندر کسی اور کو شریک کرنا شرک فی العلم ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت ہی وسیع ہے. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اس اللہ کے علم کی شان تو یہ ہے کہ وہ خشکی اور تری کی دونوں چیزوں کو جانتا ہے. صرف یہی نہیں, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. صرف یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ظاہری چیزوں کو جانتا ہے, خشکی اور تری کی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز کو بھی جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کوئی پتا جھڑتا نہیں ہے, کوئی پتا گرتا نہیں ہے مگر اللہ کے علم میں ہے. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. یہ صفت صرف اللہ علیم الخبیر کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے. اگر اس صفت میں کسی اور کو شریک کریں گے تو شرک فی العلم کہلائے گا. اللہ کی یہ صفت اکیلے اللہ کی ہے, کوئی اس میں شریک نہیں ہے. صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا, کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ وہ جنتی ہے مگر یہ کہ وہ بھی اس کے علم میں ہے. وہ بات اللہ کے علم میں ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ کہہ کر بات کو ختم کر دیا کہ اے لوگوں تمہارا الہ تو وہ الہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. تمہارا الہ تو وہ الہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے, وہ علم کے لحاظ سے ہر چیز میں وسیع ہے. اس کا علم ہر چیز سے وسیع ہے. صرف یہی نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا آپ نظارہ کر کے دیکھیں زمین اور آسمان میں, بحر اور بر میں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں. اگر آپ ہر ایک نعمت کو گن گن کر اس کی تعریف کریں تو آپ گن نہیں پائیں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکو گے. اتنی اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں رکھی ہیں. جس نے اس کائنات کو مزین کیا, جس نے اتنی ساری چیزیں, پہاڑ, جنگل, دریا, سمندر,
جھیلیں، پرندے، درندے، چرندے، انسان، حیوان، جن اور ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک وہ دن بھی رکھا ہے کہ جس دن اس کو فنا ہونا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ جو ہمارے سامنے زمین کے اوپر اتنی آسائش ہے، یہ چیزیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک دن فنا بھی ہوگا۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ایک دن وہ سب فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز فنا ہو جائے گی زمین پر جو کچھ بھی ہے، اور باقی رہے گا چہرہ تیرے ذو الجلال والاکرام رب کا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اشیاء کا ایک دن بھی رکھا ہے، اس دنیا کا ایک دن وہ رکھا ہے کہ جس دن یہ دنیا فنا ہوگی، اور اس دن کا جاننے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس دن کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی شان تو یہ ہے کہ وہ فنا کے دن کو بھی جانتا ہے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، کہ اللہ وہ ہے، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 49، صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 100 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے لیکن میں مختصراً بیان کروں گا۔ یہ حدیث حضرت جبریل علیہ السلام کے نام سے موسوم ہوتی ہے، تو مختصر الفاظ جو مجھے لینے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو کیا جواب ملا؟ مل مسعول بعالمہن من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے علم کے بارے میں، یہ جواب ملا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم تلا الآیہ، سورہ لقمان کی آخری آیت نمبر 34 تلاوت فرمائی، اور فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ وان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث۔ فرمایا قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت تلاوت فرما کر مہر ثبت کر دی وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ صفت بھی اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ علیم الخبیر کی صفت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کو کس دن فنا ہونا ہے، قیامت کب قائم ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، نام نہیں لیتا میں۔ کسی مسجد کے اندر میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو مولوی صاحب درس دے رہے تھے، یہی حدیث جبریل جو ہے بیان کر رہے تھے صحیح بخاری کی۔ جب مجھ پر نظر پڑی تو بلند آواز سے بار بار حوالہ دینے لگا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، لیکن حدیث اگر پوری پڑھتے تو شاید بات پوری ہو جاتی۔ حدیث کو ادھورا پڑھا، یہاں تک پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں تک بات ختم کر کے حدیث کو لپیٹ دیا اور اپنی طرف سے تبصرے کرنے لگے اور اپنے صاحب کتاب کی طرف وہ بات منسوخ کرنے لگے کہ صاحب کتاب فرماتے ہیں، علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تمام نشانیاں بتا دی، ہر ایک نشانی سمجھا دی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو؟ نہیں آپ کو معلوم ہوگا لیکن ہمیں نہیں بتایا۔ افسوس کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تردید فرما رہے ہیں، جس حدیث میں اسی حدیث کو سامنے رکھ کر بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہ ہو، بلکہ ہوگا لیکن ہمیں نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے ہیں وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قرآن مجید کی آیات بھری پڑی ہوئی ہیں وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے اس کام میں، اس علم میں دخل اندازی کرتے ہیں اور
اس عمل کو، اس علم کو کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو کہ کھلم کھلا شرک ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اس میں اللہ اکیلا اور یکتا ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کا علم جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا، یہ توحید فی العلم ہے۔ اگر ہم اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی نبی کو، کسی عالم کو، کسی بزرگ کو، کسی کو بھی شریک کریں گے تو یہ شرک فی علم کہلائے گا۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی شان تو یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ بارش کب برسائے گا۔ صحیح بخاری میں وہی حدیث جبریل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس لا يعلمهن الا اللہ وعنده علم الساعة وينزل الغیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور سورہ لقمان کی یہ آیت تلاوت فرمائی ان اللہ عندہ بعلم الساعة، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی جانتا ہے کہ وہ بارش پانی کب برسائے گا۔ اللہ کے علم کی شان یہ ہے، وہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اس کے اندر کسی اور کو شریک کرنا شرک فی العلم کہلائے گا۔ اس علم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا اور یکتا ماننا توحید فی العلم کہلائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ موسمیات والے بھی پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، اندازہ ہوتا ہے، ان کی پیشن گوئی یقینی نہیں ہوتی، وہ آلات کے ذریعے سے بتاتے ہیں، ان کا علم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہ اندازے کبھی صحیح ہوتے ہیں، کبھی غلط ہوتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے کہ بارش کی پیشن گوئی تو موسمیات والے بھی کر لیتے ہیں، یہ علم تو وہ بھی جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ علم نہیں رکھتے، وہ آلات کے ذریعے سے اندازہ لگاتے ہیں، کبھی اندازہ پورا ہوتا ہے اور کبھی پورا نہیں ہوتا، اور وہ بھی قریب اندازہ لگاتے ہیں، اس سے پہلے بہت سا عرصہ پہلے وہ نہیں جانتے۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی صفت تو یہ ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ۔ یہی حدیث صحیح بخاری کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی خمس لا يعلمهن الا اللہ، قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔ ثم تلا الآیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سورہ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی جانتا ہے کہ وہ بارش کب برسائے گا، اور وہی جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں 7 اندھیروں کے اندر نر ہے یا مادہ ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ صفت بھی اللہ علیم الخبیر کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اس صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا اور یکتا ماننا توحید فی العلم ہے، اور اس میں کسی کو شریک کرنا شرک فی العلم ہے۔ آپ دیکھتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ہی بتایا جاتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو سمجھے کہ یہ اس کا علم ہے تو یہ نادانی ہے، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا رہا ہے، الیکٹرانک آلات کے ذریعے سے بتا رہا ہے، مختلف نشانیوں کے ذریعے سے معلوم کر رہا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ کچھ نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے ذاتی علم سے نہیں بتا سکتا۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو جان سکے کہ مادہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ عالم الخبیر کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یہ صفت، اس صفت میں اللہ کو اکیلا اور یکتا مانا توحید فی العلم کے ہے، اور اس میں کسی کو شریک کرنا شرک فی العلم ہے۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی کا علم، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کل کوئی جاندار کیا کرے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کل کوئی جاندار کیا کرے گا۔ وہی حدیث جبریل، صحیح بخاری، صحیح مسلم، فی خمس لا يعلمهن الا اللہ، کہ قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم،
اور وہی جانتا ہے کہ وہ بارش کب برسائے گا، وہی جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ، اور وہی جانتا ہے کہ کل کوئی جاندار کیا کرے گا۔ کسی کو مستقبل کا حال معلوم نہیں ہے۔ اللہ علیم الخبیر کا یہ علم ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ جانتا ہے کل کوئی جاندار کیا کرے گا۔ یہ تمام پوائنٹ جو میں نے بیان کیے ہیں اس کی بڑی گہرائی ہے۔ اگر ایک ایک چیز کو آپ گہرائی میں لے جائیں، تفصیل میں لے جائیں تو بہت بڑے موضوع بن جائیں گے، لیکن وقت نہیں ہے، لہذا ہم مختصراً یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ علیم الخبیر کی صفت تو یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی جاندار کس جگہ پر مرے گا، اس کے موت کی جگہ کیا ہے۔ یہی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ الفاظ میں بار بار قیامت کے دہرا رہا ہوں اس لیے کہ یہ عقیدہ خراب لوگوں میں پھیل چکا ہے کہ قیامت کا علم کوئی اور بھی جانتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے مختلف الفاظوں میں، واضح الفاظوں میں نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتایا لیکن خود جانتے ہو۔ تو لہٰذا اس کی تردید کی وجہ سے میں بار بار یہ حدیث کے الفاظ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ کے دہرا رہا ہوں کہ قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرما کر مزید اس بات پہ زور دیا، وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب قائم ہوگی، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ پانی کب برسائے گا، اللہ ہی جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کوئی جاندار کیا کرے گا، اللہ ہی جانتا ہے کہ کوئی جاندار کس جگہ پہ مرے گا۔ ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ان 5 باتوں میں اللہ علیم الخبیر کو اکیلا اور یکتا ماننا توحید فی العلم ہے، اور اس کے اندر کسی کو شریک کرنا شرک فی العلم ہے۔ انسانوں کا علم بہت ہی کم ہے، محدود ہے۔ انسانوں کا علم تو اتنا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں اس کو بھی نہیں جانتا۔ تمام آیات کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ قرآن مجید کی جو تمام آیات ہیں اس کو صحیح معنی سے جانتا ہو۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے بیان فرما رہا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اور منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں سے بعض آیاتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، ومنہ آیات متشابہات، اور اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیات متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ، وہ لوگ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے اس لیے لگ جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے کوئی فتنہ کھڑا کریں یا اس کے معنی اور مقصد جان لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی، فرما دیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ یہ آیات متشابہات کا علم کسی کو نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کئی آیات موجود ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ نے فرما دیا کہ ان آیات متشابہات کے معنی اور مقصد کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت کوئی نہیں حاصل کرتا سوائے ان لوگوں کے جو عقل والے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ قرآن مجید میں آیات 2 قسم کی ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ آیات محکمات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، لیکن آیات متشابہات کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک آیات متشابہات وہ ہیں جس کے ظاہری معنی ہم جانتے ہیں لیکن حقیقی معنی سے ہم بالکل غافل ہیں، وہ معنی ہم نہیں جان سکتے، بے علم ہیں۔ اور دوسری قسم کون سی ہے؟ جو حروف مقطعات میں سے
جس کے نہ ظاہری معنی ہیں نہ باطنی معنی ہیں، کوئی نہیں جانتا، اصل عبارت سے کٹے ہوئے ہیں۔ وہ آیات جن کے ظاہری معنی ہیں وہ کون سی آیت ہیں؟ آیت متشابہات۔ مثال کے طور پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی مٹھی ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کا نفس ہے، مختلف آیات آتی ہیں۔ اب اگر اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، ہم حقیقی معنوں سے بالکل بے علم ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کی مٹھی کیسی ہے، کتنی بڑی ہے، کیسی کیفیت ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کا نفس کیسا ہے۔ ساری ایسی باتیں جو اللہ کی طرف منسوب ہیں یہ متشابہ آیت کہلاتی ہیں، جس کے بظاہر تو معنی ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود، غیر مشروط، ذاتی ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان کا علم ناقص ہے، محدود ہے، عارضی ہے، ذاتی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 32 میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند اشیاء کے نام سکھائے، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا، اگر تم اپنے علم کے لحاظ سے سچے ہو تو بتاؤ ان اشیاء کے نام کیا ہیں۔ فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ فرشتوں نے جواب کیا دیا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے سوائے اس کے جتنا تو نے ہمیں علم سکھایا ہے، الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، بے شک تو ہی علیم ہے، جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فرشتوں کا علم بھی لامحدود نہیں ہے، وہ علم ہے جو اللہ نے سکھایا، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، یہ صفت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے علاوہ تمام مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انس ہوں، سب کا علم ناقص ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی ہر چیز کا علم نہیں رکھتے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، وعلم آدم الاسماء۔ آدم علیہ السلام کے پاس بھی ذاتی علم نہیں تھا، لامحدود علم نہیں تھا، ہر چیز کا علم نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سکھایا۔ سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 31 میں وعلم آدم الاسماء۔ آدم علیہ السلام کو علم اللہ نے سکھایا، ان کے پاس علم اپنا ذاتی نہیں تھا۔ سب سے پہلے رسول اور نبی کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود میں، فَلَا تَسْأَلْنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اے نوح، جس چیز کا علم آپ کو نہیں ہے اس کے متعلق سوال مت کیجیے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نوح علیہ السلام کے پاس بھی ہر چیز کا علم نہیں تھا، لامحدود علم نہیں تھا۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اس کا علم لامحدود ہے، غیر مشروط ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ ٹائم اصل میں کم ہے، چند پوائنٹیں رہ جائیں گی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے لامحدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی اس صفت میں اکیلا اور یکتا ماننا توحید فی العلم ہے، اور اس میں کسی اور کو شریک کرنا تو شرک فی العلم ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور یہاں تک کہ خضر علیہ السلام کے متعلق اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان سب کے متعلق آیات موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قیامت والے دن، تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، قرآن مجید میں، اے اللہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ اور ہود علیہ السلام بھی سورہ کاف میں یہ ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به۔ قوم سے خطاب کیا، اے قوم والو،
سارا کا سارا علم تو اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں تو تمہیں وہ چیز پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ یعنی حود علیہ السلام کا علم بھی اتنا ہے جتنا اللہ نے دیا۔ زکریا علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 125 میں صحیح بخاری میں پہلے جلد میں، وہ زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب ملاقات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی؟ وہ کہتے ہیں اے موسیٰ، مجھے اللہ نے وہ علم سکھایا ہے جو آپ کو نہیں سکھایا، آپ نہیں جانتے، اور اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں۔ گویا کہ زکریا علیہ السلام کا علم بھی لامحدود نہیں تھا، محدود تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا وہ علم خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ معذرت چاہوں گا، نام ذرا چینج ہو گیا۔ خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، جو ان کے پاس تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے علم کی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، ایک چڑیا آتی ہے اور سمندر میں سے چونچ بھر کے پانی لے کے نکلتی ہے، تو کیا کہتے ہیں اے موسیٰ، ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ الا کنقرۃ ھذا العصفور فی البحر۔ اے موسیٰ، میرے علم نے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا، سوائے اتنا کہ جتنا اس چڑیا نے سمندر میں سے چونچ بھری ہے، پانی کے ایک دو قطرے لیے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام، تمام اولیاء، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، ان کا علم محدود ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم میں لامحدود ہے، اس کا علم غیر مشروط ہے، ذاتی ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے۔ ایک بات رہ جائے گی میں بیان کرنا چاہوں گا، عالم الغیب، اللہ کے علم کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ غیب کیا ہے؟ جو مشاہدے میں نہ ہو، جو ہمارے سامنے نہ ہو، آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر ختم کر دی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس اللہ کے پاس تمام غیب کی کنجیاں ہیں، اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عالم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ اس صفت میں اکیلا اور یکتا ہے۔ یہی توحید فی العلم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں پہ ہم عمل کریں۔ تلک شرط کاملہ وما توفیقی الا باللہ، واقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔